ہاں جی میں معتکف ہوں اور میں اعتکاف کر رہا ہوں مسجد میں۔ یہ بتانے کی ہمیں کیوں ضرورت ہوتی ہے کہ میں اعتکاف کر رہا ہوں؟ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اعتکاف کیوں کیا جاتا ہے۔ اعتکاف سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر میں جا کے ایک طرح سے دھرنا دینا کہ اب میں یہاں سے بغیر مغفرت کرائے نہیں اٹھوں گا۔ اور بلا تشبیہ میں صرف ایک بات عرض کرتا چلوں، بلا تشبیہ بلا تمثیل، کہ جب کوئی بچہ اپنے والدین سے کسی چیز کی ضد کرتا ہے اور وہ بیٹھ جاتا ہے اور وہ بس رونے لگتا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں تھوڑی دیر روؤں گا یا زمین پہ بیٹھ جاؤں گا یا میں ضد کروں گا تو میرے والدین مجھے یہ چیز دلا دیں گے یا مجھے وہ چیز لا کے دے دیں گے۔ تو یہی چیز بلا تشبیہ انسان مسجد میں اللہ کے گھر میں جا کے دھرنا دیتا ہے اور وہ اس بات کا اللہ سے تقاضا کرتا ہے کہ یا اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں اور میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں ہر چیز سے، اپنے تمام گناہوں سے، اپنے تمام برے اعمال سے، جو مجھ سے آج تک غلطیاں ہوئیں، اور میں اب تیرے گھر میں آ کے دھرنا دے کے بیٹھ گیا ہوں، یا اللہ میں نہیں جاؤں گا جب تک تو مجھے معاف نہیں کر دے گا۔ اور یہ ایک مان والی بات ہوتی ہے، یا اللہ میں نہیں جاؤں گا جب تک تو مجھے معاف نہیں کر دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ معتکف کو معاف بھی فرماتا ہے اور ان کے گناہوں کو بھی دھو دیتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں فقط اعتکاف کا مطلب یہ رہ گیا ہے کہ گلے میں ایک رومال ڈال لینا، ہاتھ میں تسبیح لے لینا اور مسجد میں گھومنا یوں کرتے ہوئے کہ بھائی میں معتکف ہوں، جبکہ میں نے بزرگوں سے سنا کہ اعتکاف والے کو تو چھپا ہوا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اپنے رب کے سامنے دھرنا دے کے بیٹھا ہے، وہ اپنے رب سے اپنی بات کو منوانے کے لیے بیٹھا ہے۔ تو کسی دوسرے کو نہیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ شخص اعتکاف میں بیٹھا ہے۔ پہلے کے لوگوں میں صرف گھر والوں کو پتا ہوتا تھا کہ ہمارے گھر کا فلاں بندہ اعتکاف میں بیٹھا ہے، اور آج ساری دنیا کو پتا ہوتا ہے کہ میرا فلاں دوست اعتکاف میں بیٹھا ہے، فلاں بندہ اعتکاف میں بیٹھا ہے۔ حجرے بناتے ہیں، پردے لگاتے ہیں، اس کی وجہ ہی یہی ہوتی ہے کہ ہر انسان اپنی انفرادی عبادت کر سکے۔ اور اعتکاف میں زیادہ تر ایج والے لوگوں کو، بوڑھے حضرات کو، جن سے روحانیت پیدا ہوتی ہے، انہیں بیٹھنا چاہیے۔ لیکن آج ہماری اعتکاف میں بیٹھنے والوں کی تعداد میں زیادہ تر نوجوان، بلکہ پری نوجوان ہیں، جو نوجوان بھی نہیں ہوئے ابھی، پری نوجوان میں کہوں گا ان کو، وہ بیٹھتے ہیں۔ اس کو میں برا نہیں کہوں گا، اچھی بات ہے، بیٹھیں گے تو اس طرح سے اندازہ ہوگا کس طرح سے عبادت کی جاتی ہے، کس طرح سے کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ زیادہ تر بڑے لوگوں کو بیٹھنا چاہیے، اور بچوں کو اگر وہ بیٹھتے ہیں تو انہیں اعتکاف میں کس طرح سے رہنا ہے، کیا اس کی باقاعدہ تربیت ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں کوئی تربیت نہیں ہے، بس فارم دیے جاتے ہیں، بھر لو اور یہ بھر دو اور بھر کے دے دو اور آپ اعتکاف میں بیٹھ جاؤ آگے۔ اور بچے اعتکاف میں سارا دن ایسے گزار دیتے ہیں کیونکہ انہیں نہیں پتا نا اعتکاف میں کیا کرنا ہے۔ تو اس کے لیے چاہیے کہ ایک عمر والے لوگ بیٹھیں، اور کچھ لوگوں کا ایک پینل بنانا چاہیے ہر مساجد کو، کچھ علماء کو لے کے کچھ ان کو پینل بنانا چاہیے جو کہ ڈیلی بیسس پہ ان کی تربیت کرے کہ انہیں کس طرح گزارنا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھے 2 قرآن پاک میں نے مکمل کر لی اعتکاف میں بیٹھ کے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ قرآن کو سمجھا کتنا؟ یہ وہ موقع تھا کہ جس وقت آپ اللہ کے گھر میں 10 دن کے لیے، نہ کوئی آپ کو کام ہے نہ کاج ہے، کچھ نہیں، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، قرآن کو سمجھیے کہ قرآن میں کہا کیا جا رہا ہے۔ فقط صرف قرآن پڑھ لینا یہ کامیابی نہیں ہے، یقیناً ثواب اس میں ہے، لیکن کامیابی یہ نہیں ہے۔ کامیابی اس میں ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین فرما رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہتا ہے لوگوں کو۔ تو یہ ہماری پرائیورٹیز یہ ہونی چاہیے کہ ہم اعتکاف میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ تسبیحات کریں، زیادہ سے زیادہ قضائے عمری پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پاک پڑھیں، اور انفرادی عبادت کریں۔ شو نہ کریں کہ ہم معتکف ہیں، ہم یہاں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، کہ بس کسی کو پتہ ہی نہ چلے، کوئی پوچھے اور کیسے ہیں آپ، الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، ختم کر کے آپ اپنا راستہ لے لیں۔ لیکن یہاں پہ رومال ڈال کے ہم اس لیے گھوم رہے ہوتے ہیں تاکہ لوگ پوچھیں اچھا آپ اعتکاف میں ہیں، اچھا ماشاءاللہ زبردست۔ تو دس از ناٹ دا تھنگ، ایسے اعتکاف کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہم ریاکاری میں ہمارا اعتکاف شمار ہو جائے گا، ہمارے اندر ریا پیدا ہو جائے گی، ہاں بھائی میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں، یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی، اور ہمیں اس سے بچنا ہے، کیونکہ اگر ہماری کسی عبادات میں بھی ریاکاری شامل ہو گئی تو پھر وہ عبادات کا فائدہ نہیں رہتا۔ وہ پھر جو مقصد تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ میں لوگوں کو بتاؤں، وہ مقصد پورا ہو گیا، اب اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، کیونکہ مقصد آپ کا دکھانا تھا نا، آپ کا مقصد ثواب کا وصول نہیں تھا، آپ نے بس جس مقصد کے لیے بیٹھے تھے وہ پورا ہو گیا۔ اور اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد اگر انسان کے اندر تبدیلی نہ آئے تو ایسے اعتکاف کا مجھے بتائیے کیا فائدہ ہے۔ اعتکاف کے بعد تو تبدیلی آنی چاہیے انسان کے اندر۔ اگر وہ اعتکاف کر کے اٹھا ہے تو عید کے بعد سے اب اس کی کوئی نماز قضا نہ ہو، کوئی اب اس کے اندر تبدیلی آنی چاہیے، اس کے اندر چینجنگز آنی چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں نوجوان بڑی تعداد میں اعتکاف میں بیٹھتی ہے اور عید کے دن ہی ان کی اللہ معاف کرے ان کی نماز قضا ہو رہی ہے۔ تو ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے، اعتکاف کے مقصد کو سمجھنا چاہیے، اور اعتکاف کا جو حق ہے، جس انداز میں اعتکاف کرنے کا طریقہ ہمیں بزرگوں نے بتایا، ہمیں اس انداز سے اعتکاف کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔